مرزا اسداللہ خان غالب۔ غالب کا پورا نام مرزا اسداللہ خان تھا۔ نجم الدولہ اور دبیر الملک خطابات تھے۔ مرزا نوشہ کے لقب سے بھی معروف تھے۔ تخلص پہلے اسد کرتے تھے، پھر غالب اختیار کیا۔ ان کے بزرگ مغل بادشاہوں کے آخری دور میں ایران سے ہندوستان آئے۔ والد اور چچا فوج میں ملازم تھے۔ والد کی وفات کے بعد چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے ان کی پرورش کی، لیکن ان کا انتقال بھی غالب کے بچپن میں ہی ہوا۔ ان وجوہ کی بنا پر ان کی تعلیم باقاعدہ طور نہ ہو سکی۔ غالب کی نانحال آگرہ میں تھی۔ لڑکپن کا زمانہ آگرہ ہی میں گزرا۔ غالب کی شادی 13 برس کی عمر میں دلی کے ایک معزز خاندان میں ہوئی۔ شادی کے بعد غالب دلی آ گئے اور یہیں مستقل سکونت اختیار کر لی۔ آخری عمر میں اگرچہ ان کی صحت بہت خراب رہتی تھی، لیکن طبیعت کی شوخی برقرار رہتی تھی۔ مرزا اسداللہ خان غالب اردو ادب کی ان ہستیوں میں سے ہیں جنہیں نظم اور نثر دونوں میں غیر معمولی امتیاز حاصل ہے۔ اردو میں نثر کی باقاعدہ ابتدا میر امن سے ہوتی ہے، لیکن نئی علمی نثر کی ابتدا کا صحرا غالب کے سر بنتا ہے۔ غالب نے اپنے خطوط میں علمی اور ادبی معاملات پر بہت ہی صاف اور رواں زبان میں اظہار خیال کیا ہے۔ غالب نے 1819 کے آس پاس اردو میں خط لکھنا شروع کیے۔ کچھ ہی دنوں میں ان کے طرز تحریر کی دھوم مچ گئی اور ان کے خطوط کے 2 مجموعے ان کی زندگی میں ہی شائع ہوئے۔ اس وقت سے لے کر آج تک غالب کے خطوط اردو نثر کے اعلیٰ شاہکاروں کی فہرست میں نمایاں مقام کے حامل ہیں۔ غالب نے ایک بار لکھا تھا کہ میں نے ایک نیا انداز تحریر ایجاد کیا ہے اور اردو مراسلے یعنی خط کو مکالمہ یعنی آپس کی بات چیت بنا دیا ہے۔ تب سے یہ بات اردو کے اکثر نقادوں نے کہی ہے۔ بعض لوگوں نے اس سے یہ نتیجہ بھی نکالا ہے کہ غالب نے اپنے خطوط میں بالکل بول چال کی زبان لکھی ہے، لیکن یہ حقیقت میں اتنی سادہ نہیں ہے۔ یہ صحیح ہے کہ غالب نے پرانے زمانے کا طریقہ بڑی حد تک ترک کر دیا اور خطوں میں جو لمبے لمبے القاب اور لفاظی سے بھری ہوئی باتیں ہوتی تھیں ان کو بہت کم اختیار کیا، لیکن ان کا اصل کمال یہ ہے کہ انہوں نے فارسی عربی الفاظ کو اپنے خطوں میں اس طرح برتا کہ زبان کی سطح بلند ہوگی اور عبارت بھی بوجھل نہیں لگتی۔ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بہت پڑھا لکھا لیکن ہنسمکھ شخص آپ سے بے تکلف باتیں کر رہا ہے۔ ہنسی مذاق کی باتیں بھی غالب کے خطوط کا اہم عنصر ہیں، لیکن جس طرح وہ ہنسی مذاق کی باتیں کرنے پر قادر ہیں، اسی طرح رنج، غصہ اور افسوس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ اپنے آپ پر ہی ہنستے یا غصہ کرتے ہیں، کبھی کبھی دوستوں سے ناراض ہوتے ہیں یا ان کو مناتے ہیں۔ غالب کے خطوط پڑھ کر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے غالب کو دیکھ لیا۔ یہ خصوصیت کسی اور کے خطوط میں نہیں ملتی۔